علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے پیارے بچوں؟ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ ہم سن رہے تھے قرآن کی احسن القصص یعنی سب سے اچھی کہانی، جو کہ موجود ہے 12ویں اور 13ویں سپارے میں، جس میں ہم نے سنا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا گیا تھا جیل میں، جہاں پہ انہوں نے لوگوں کو خوابوں کی تعبیر بتانی شروع کی تھی۔ وہ شخص جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا تمہیں رہا کر دیا جائے گا، وہ رہائی کے بعد بھول ہی گیا کہ اسے کسی نے خواب کی تعبیر بتائی تھی، اور اس طرح کئی برس گزر گئے۔ ایک دن جب بادشاہ سو کے اٹھا تو اس نے اپنے درباریوں اور نجومیوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ رات میں نے ایک بڑا ہی عجیب خواب دیکھا۔ میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 گندم کے ہرے بھرے خوشے ہیں، اور 7 ہیں جو سوکھے ہیں۔ درباریوں، تم اس خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو؟ میرے اس خواب کا مطلب بتاؤ۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے اس خواب کی جب تعبیر پوچھی تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہم نہیں جانتے، مگر یہ خواب پریشان کرنے والا ہے، پریشان کن خواب ہے۔ اتنے میں بادشاہ کا آدمی جو رہا ہو کر آیا تھا، اسے اچانک یاد آیا کہ کوئی ہے جو خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ اس نے بادشاہ سے کہا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، آپ مجھے جیل جانے کی اجازت دیجیے۔ بادشاہ نے اسے جیل جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ بادشاہ کا قاصد بن کر قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور اس نے انہیں بادشاہ کا خواب بتایا اور پوچھنے لگا مجھے اس کی تعبیر بتائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 برس تک مسلسل کھیتی باڑی کرو، اور جو تمہیں اس سے اناج حاصل ہو اسے محفوظ کر لو، کیونکہ اس کے بعد 7 برس آئیں گے جس میں بہت ہی خشک سالی ہوگی، بارش نہیں ہوگی، قحط پڑ جائے گا اور لوگوں کو کھانا پینا مشکل ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو سال آئے گا وہ ہریالی کا سال ہوگا، اور دور دور سے لوگ آپ کے پاس اناج اور غلہ لینے آئیں گے۔ قاصد نے واپس جا کر بادشاہ کو اس خواب کی تعبیر بتائی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو جیل سے باہر نکال کر میرے دربار میں لایا جائے۔ قاصد واپس گیا کہ آپ کو رہا کر دیا گیا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایسے نہیں نکلوں گا میں جیل سے، پہلے ان خواتین کے پاس جاؤ، زلیخا کے پاس جاؤ جنہوں نے مجھے اس جیل میں بھیجا تھا، اور ان سے پوچھو کہ غلطی کس کی تھی۔ چنانچہ بادشاہ نے تحقیقات کروائیں تو پتہ چلا کہ زلیخا اور عورتوں نے ہی خود حضرت یوسف کو پھنسایا تھا، اور وہ کہنے لگی کہ خطا میری تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو بہت ہی سچے، نیک، شریف ہیں، اور یہیں سے شروع ہوتا ہے 13واں سپارہ، جہاں پر زلیخا نے یہ اقرار کیا کہ میں ہی غلطی پر تھی۔ وہاں شروع ہو گیا 13واں سپارہ۔ اب جب سب کو پتہ چل گیا کہ سچ کیا تھا اور جھوٹ کیا،
تو حضرت یوسف جیل سے نکل کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے انہیں بلایا اور کہا کہ آپ ہمارے دربار کے معزز ہیں، اور یہ جو آپ نے تعبیر بتائی ہے اس کے حوالے سے مشورے میں ہم آپ کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں۔ بتائیے آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ زمین کے خزانے کے انتظامی امور اور حفاظتی نظام ان پر مجھے مقرر کر دیں، یعنی کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیجئے۔ میں پورے نظام کو اچھی طرح سے سنبھال لوں گا۔ اب بادشاہ نے ان کی بات مان لی اور خزانے کا سارا انتظام حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیا، اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ایک مضبوط عہدہ آ گیا، اور وہ تقریباً بادشاہ کے برابر کا عہدہ تھا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے خزانوں کا نظام اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ 7 سال تک کھیتی کی، اناجوں اور بالیوں کو محفوظ رکھا، یہاں تک کہ قحط اور خشک سالی کے سال شروع ہو گئے۔ پوری سلطنت کے لوگ غلے کی خریداری کے لیے مصر آنا شروع ہو گئے، کیونکہ مصر میں تو لوگوں نے پہلے سے منصوبہ بنایا ہوا تھا، انہیں مشکل نہیں آئی، ان کے غلے کی فروخت شروع ہو گئی۔ ایک دن ایسا آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کنعان سے مصر آئے۔ یاد ہے نا، وہ فلسطین میں رہتے تھے، اس جگہ کا نام تھا کنعان۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ تو میرے بھائی ہیں، مگر ان کے بھائی ان کو بالکل نہ پہچان سکے۔ کیسے پہچانتے؟ وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ یوسف کو تو ہم نے کنویں میں پھینک دیا تھا، مر کھپ گئے ہوں گے۔ اور یہاں تو حضرت یوسف بڑے جوان اور ایک عہدے پر تھے، اچھے سے انہوں نے بادشاہوں والے کپڑے پہنے ہوئے تھے، بھائی کیسے پہچان سکتے تھے؟ آپ نے ان لوگوں کو غلہ دے دیا اور کہنے لگے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارا ایک بھائی بھی ہے، چھوٹا بھائی، کیونکہ جب وہ غلہ لیتے تھے تو وہ لوگوں کے حساب سے لیتے تھے کہ ہمارے گھر میں اتنے افراد ہیں اور ہمیں ان کے لیے اتنا کھانا چاہیے۔ تو حضرت یوسف نے کہا کہ ان کا جو اصلی چھوٹا بھائی تھا، جن کا نام بنیامین تھا، کہ اگلی بار اس کو ساتھ لے کر آنا، اور اگر تم اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کر نہ آئے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے والد صاحب انہیں اپنے پاس ہی رکھتے ہیں، مگر ہم کوشش کریں گے کہ اپنے والد کو راضی کرنے کی کہ وہ چھوٹے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا کہ تم لوگ ان لوگوں نے جو پیسے دیے ہیں خریدنے کے لیے، وہ بھی ان کے سامان میں ہی واپس ڈال دو، یعنی کہ انہیں مفت کا سامان دے دو، اور یہ لوگ جب اپنے گھر پہنچیں گے یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پیسے تو انہوں نے واپس کر دیے ہیں، تو یہ ضرور واپس آئیں گے۔ حضرت یوسف تو چاہتے تھے نا کہ کسی طرح ان کا رابطہ گھر والوں سے رہے، چنانچہ یہ لوگ اپنے والد کے پاس پہنچے اور کہا کہ ابا جان اب کیا ہوگا؟ عزیز مصر نے تو کہہ دیا ہے کہ جب تک تم لوگ بنیامین کو اپنے ساتھ نہیں لے کر آؤ گے تمہیں غلہ نہیں ملے گا، لہٰذا آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم ان کے حصے کا بھی غلہ لے آئیں، اور آپ اطمینان رکھیے ہم اس کی حفاظت کریں گے۔
اس کے بعد جب ان لوگوں نے اپنا سامان کھولا، بوریاں کھولی، تو وہ حیران رہ گئے کہ ان کی رقمیں اور نقدیاں پوری کی پوری ان کی بوری میں موجود تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت یوسف کے بھائی اپنے والد سے کہنے لگے، ابا جان، اس سے بڑھ کر اور اچھا سلوک کیا چاہیے؟ دیکھ لیجئے، عزیز مصر نے ہم کو پورا اناج بھی دے دیا ہے اور پیسے بھی واپس کر دیے ہیں، اس لیے آپ بغیر کسی پریشانی کے ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں کیا تم لوگوں پر ایسے ہی بھروسہ کروں کہ جیسے کہ میں ایک بار یوسف کے حوالے سے تم پر کر چکا ہوں؟ میں دوبارہ کیسے بھروسہ کر سکتا ہوں؟ میں بنیامین کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ ہاں، اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر میرے سامنے قسم اٹھاؤ کہ بنیامین کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے تو میں اس کو بھیج دوں گا۔ یہ سن کر ان کے بھائیوں نے حلف یعنی قسم اٹھا لی کہ بنیامین ہمارے ساتھ بالکل محفوظ ہوگا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ جب یہ لوگ عزیز مصر کے دربار میں پہنچے، حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوش ہوئے، جلدی سے اپنے بھائی کو ایک کونے میں لے گئے اور ان کو بتایا، پریشان مت ہو، میں تمہارا بھائی ہوں، یوسف۔ بنیامین بھی بڑے حیران ہوئے کیونکہ وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ یوسف کو تو یہ بھیڑیا کھا گیا تھا۔ تو حضرت یوسف نے ان کو کہا کہ بالکل پریشان مت ہو، میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا، مگر کسی کو بتانا نہیں کہ میں یوسف ہوں، مجھے کوئی بھی نہیں پہچانتا۔ بنیامین تو بہت خوش تھے، انہوں نے کہا جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، حضرت یوسف نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس کیسے رکھا بھلا؟ جبکہ ان کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے تو قسم اٹھائی تھی کہ ہم اپنے بھائی کو لیے بغیر واپس نہیں آئیں گے۔ پیارے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ پیارے بچوں، یاد ہے نا، ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔